جب زائر آقا عبداللہ الحسین سچا ہوگا، اس میں صداقت ہوگی، تو پھر اس کی صداقت اس کی عملی زندگی میں نظر آنی چاہیے. یعنی آقا عبداللہ الحسین سے اس قدر شدید محبت اس کی عملی زندگی میں نظر آنی چاہیے، اور شہادت کے لیے آمادگی بھی نظر آنی چاہیے. اگر کسی زائر میں یہ چیز نظر آ جائے تو آپ سمجھیں کہ اس میں صداقت ہے. یہ جو کہتا ہے کہ یا لیتنا کننا معکم، ایک آج ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اس آرزو میں یہ صادق ہے. اب اگر عملی زندگی میں یہ زائر ظلم کے خلاف قیام کرتا ہے، ظلم کے خلاف بات کرتا ہے، ظالم کے خلاف بات کرتا ہے، اور ظلم کی نابودی چاہتا ہے، ظالموں کی نابودی چاہتا، اس کی آرزو یہ ہے، اس کا نسب العین یہ، تو وہ ظاہر صادق ہے، اس میں صداقت ہے، اس میں سچائی ہے. لیکن اگر ظاہر ایسا ہے کہ وہ تمام زیارتوں سے آنے کے بعد بھی وہ ظالموں کے ساتھ دوستی ہے، خود بھی ظلم میں شریک ہے، تو پھر اس کی زیارت میں کوئی صداقت نہیں ہے. اس نے یہ ساری عبارتیں پڑھی ہوگی وہاں پہ، اس نے زیارت نہیں کی ہے بلکہ زیارتوں کی قراءت کی ہے. قراءت کرنے سے انسان ظاہر نہیں بنتا. الہی انسانوں کی زندگی میں یہ آرزو عملی جامہ پہنتی نظر آئے گی آپ کو. الہی انسانوں میں دفاع مقدس کے دوران اور دفاع حرم میں ایسے ہزاروں انسانوں کی شہادتیں اس بات کی گواہی دے دیتی ہے کہ الہی انسان اس آرزو کو عملی جامہ پہنا لیتے ہیں. الہی انسان جن کی الہی تربیت ہوئی ہو. جو لوگ ایک عمر آقا عبداللہ الحسین کی زیارت کرتے ہیں، حسین حسین کہتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، آقا عبداللہ الحسین کی مظلومیت پہ روتے ہیں، اور جب کربلا آمادہ ہو جائے، جب عاشورہ بپا ہو جائے، تو ممکن نہیں کہ وہ میدان سے بھاگے. یہ کیسا ظاہر ہوگا جو ایک عمر کہے آقا عبداللہ یا لیتنا کننا معکم، اور جب وہی کربلا اگر تکرار ہو جائے، وہ عاشورہ اگر دوبارہ بپا ہو جائے، تو اسے میدان عمل میں آنا چاہیے. تو لہٰذا یہ ایک عمر آپ کو آرزو کرنے کا درس دیا امام صادق علیہ السلام نے. اس کا مطلب یہ ہے آرزو کرتے رہیں تاکہ تمہاری تربیت ہوتی رہے. ایک دن تم خود باور کرو کہ اگر عاشورہ کا تکرار ہوا تو میں عاشورہ میں حاضر ہوں، جان دینے کے لیے حاضر ہوں. یہ آرزو ہمیں آقا امام صادق نے بتایا کہ اپنی تربیت کے لیے ہے. یعنی دوبارہ کربلا تکرار ہو سکتی ہے، عاشورہ پھر سے بپا ہو سکتی ہے. جب آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کا ظہور ہوگا، جب حق و باطل میں آخری جنگ ہوگی، جب حق و باطل میں آخری معرکہ آرائی ہوگی، اس وقت حسین بھی موجود ہوں گے اور فرزند حسین بھی. اور وہاں ظہور کے بعد فرزند آقا عبداللہ الحسین، آقا امام زمان علیہ السلام لوگوں سے نصرت طلب کر رہے ہوں گے. تو اس وقت ایسے جوان جنہوں نے اور آرزو کی ہے وہ وہاں پر اپنے آپ کو پہنچائیں گے، وہاں لبیک کہیں گے. یہ ہمیں سکھایا گیا ہے. اس درس سے نوجوانوں کو غافل نہیں رہنا چاہیے. بہت ہی روشن مستقبل آپ کے انتظار میں ہے، بہت ہی روشن مستقبل. ایسا روشن مستقبل چشم دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور ظہور کے بعد بھی آقا امام زمان کے بعد تو پھر دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے. ایسا مستقبل ہمارے انتظار میں، جوانوں کے انتظار میں ہیں. ایسے جوان جو شہادت طلب ہوں ان کے انتظار میں ہیں. تو جب فرزند آقا عبداللہ الحسین نصرت کے لیے فریاد بلند کریں گے تو پھر ایسے جوان جو ہیں رزمگاہ ہے حق و باطل میں شہادت طلب ہو کر حاضر ہو جائیں گے، اور کفر و شرک کے خلاف
لڑیں گے اور اپنی جان فدا کریں گے۔ اس سے بڑی کامیابی اسلام میں نہیں ہے کہ امام معصوم ولی خدا پکاریں اور آپ لبیک کہیں اور پھر لڑیں دشمنوں کے ساتھ اور شہید بھی ہو جائیں۔ یہی ہے فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، سب سے بڑی کامیابی جس کے آپ منتظر تھے۔